بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عظمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت۔ جن حضرات کمزور صحابہ رضی اللہ عنہم پر ظلموں کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، ان میں ایک نام حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرات چونکہ بہت کمزور لوگ تھے تو ان کو بھی تختہ مشق بنایا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت حفاظت رکھے، سارے عذاب مکے کی دھوپ میں دیے جاتے تھے، بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، اور ایسا کون سا ظلم رہا ہوگا جو ان حضرات پر نہ روا رکھا جاتا ہو۔ دھوپ میں ان کو ظلم و جبر کرنے کے بعد ان کو وہیں دھوپ میں باندھ کر چھوڑ دیا۔ بعد میں اگر کچھ صحابہ کو اگر ان سے کچھ تھوڑا بہت چھپ چھپا کر اگر موقع ملا تو وہ حضرات ان کو کھولتے، اور موقع ملا تو کھول پاتے، موقع نہیں ملا تو نہیں کھول سکتے تھے، کہ ظالموں کا تسلط اور ان کی پہرے داریاں اس طرح کی تھیں۔ اللہ رب العزت کی پناہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو خوب مارا جاتا، مکہ مکرمہ کی ریت پر لٹایا جاتا، مکہ مکرمہ کی دھوپ میں ان کو جھلسایا جاتا۔ ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، کیا کہیے جی، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ امت مسلمہ کی پہلی خاتون شہید ہیں۔ اللہ ان حضرات کے درجوں کو بہت زیادہ بلند سے بھی زیادہ بلند فرمائے، جنت الفردوس کے وہ مقام ان حضرات کو عطا فرمائے جس کے یقیناً یہ حضرات حقدار ہیں۔ کیسی قربانیاں دیں۔ ایک طرف سارا مکہ ہوتا تھا، مکے کے بھی بڑے بڑے رؤسا ہوتے تھے، بڑے بڑے سرداران ہوتے تھے، دوسری طرف یہ کمزور سی جانیں ہوتی تھیں۔ آپ دیکھیں کئی بار رؤسا کے سامنے، سرداران کے سامنے لوگ خواہ بھی ہاں کر دیتے ہیں، خواہ بھی ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، لیکن یہ کس ولولہ انگیز جذبہ رکھنے والے لوگ تھے کہ یہ حضرات جانتے تھے کہ ہم کمزور ہیں، ظاہری طور پر کوئی ہماری مزاج پرسی کرنے آنے والا نہیں ہے، اگر ہم مارے گئے تو ہمارا کوئی بدلہ بھی لینے والا نہیں ہے، کوئی ہمارے متعلق ان سے باز پرس بھی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، جو ان کے متعلق باز پرس کریں وہ کمزور ہیں، علاوہ کو ضرورت کیا پڑی جو ہمارے متعلق کوئی باز پرس کرے کہ نہیں کیوں مارا، کیسے مارا۔ اور جو جبر کر رہے ہیں وہ پورا شہر ہے، بلکہ پورا عرب ہے، اور ہم ننھی سی جان ہیں، اکیلی جان ہیں، اور لیکن اس کے باوجود یہ لوگ دین متین پر جمے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کی بے شمار دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوا، پھر اللہ کی فضل سے چاہے اس پر کوئی کتنی بھی مصیبت آئی، مشکل آئی، آفت آئی، کچھ بھی آیا، اس نے الحمدللہ دین اسلام سے منہ نہیں موڑا۔ یہ بڑی خوبصورت کہیے کہ ایک خوبصورت یہ ایک بات ہے کہ جو اسلام میں آ گیا، اب وہ چاہے کتنا کمزور رہا ہو، کتنا بھی مظلوم رہا ہو، وہ غریب رہا ہو، مالدار رہا ہو، طاقتور، توانا، جوان، بچہ، بوڑھا، عورت، کچھ بھی رہا، وہ الحمدللہ دین اسلام کو چھوڑ کر کہیں نہیں گیا۔ اس کی بہترین مثال حضرت عمار اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما، کہ ان حضرات کے معاملے اس طرح کے رہے کہ خوب بھرپور مظالم ان پر ہوئے، مگر بھلا ہو سکتا ہے ان کی استقامت میں کہ ٹس سے مس ہو جائیں، یہ جمے رہے،
یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ پر ظلم ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے۔ جب کفار مکہ نے دیکھا یہ تو ٹس سے مس ہونے والے لوگ ہی نہیں ہیں، ہم تھک جاتے ہیں انہیں مارتے مارتے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں انہیں ستاتے ستاتے، ان پر ظلم جتنا بھی روا ہم رکھ رہے ہیں وہ کم سے کم ہو پا رہا ہے، یعنی ہم تو خوب کر رہے ہیں لیکن ان کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ملعون مردود ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سے عاجز آ کر کہ سارے ظلم کر ڈالے، سب کچھ کر ڈالا، انہیں ستانے کی انتہا کر ڈالی، مگر انہوں نے اسلام کو چھوڑنے کا نام تک بھی نہیں لیا، اور بلکہ یہ کہ اور مضبوطی اور مضبوطی اور مضبوطی کے ساتھ یہ جمے ہوئے ہیں۔ تو اس ملعون نے اپنا برچھا لے کر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو مارا، جس سے وہ شہید ہو گئیں، اور یہ پہلی شہیدہ ہیں، اسلام کی پہلی شہید خاتون۔ اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اسلام، آج میں دیکھتا ہوں اللہ معاف کرے، تھوڑے سے خوف میں، تھوڑے سے لالچ میں، اور خاص طور سے ہماری بچیوں سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری بچیوں کے حالات ہیں کہ بس وہ ایک بیہودہ سا لڑکا کوئی پسند آ گیا اور بس یہ لڑکا ہی سب کچھ ہو گیا۔ اب نہ کوئی ماں باپ رہے، نہ دین اسلام رہا، نہ کوئی دین کی استقامت رہی، بس وہ بیہودہ سا لڑکا سمجھ میں آ گیا، بس اسی کے پیچھے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، پھر بعد میں وہ جو حشر بناتے ہیں وہ سب کے علم میں ہے، وہ سوشل میڈیا پر روزانہ دیکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان حضرات کی استقامت کو دیکھا جائے، دیکھیے کیسی استقامت تھی ان لوگوں کی، کوئی لالچ ان کو نہیں ٹس سے مس کر سکا، ان کو لالچ بھی دیے گئے، ان کو کوئی لالچ ٹس سے مس نہ کر سکا، کوئی خوف ان کے قدموں کو متزلزل نہ کر سکا، کسی بھی قسم کے حالات آئے، کسی قسم کا ظلم ہوا، کچھ بھی ہوا کچھ بھی ہوا کچھ بھی ہوا، مگر اللہ کے فضل سے جب یہ اسلام پر آ گئے تو اسلام پر ہی مرے، اسلام پر ہی رہے، اسلام پر ہی جیے، اسلام پر ہی مرے۔ آپ یہ نیت کرو کہ چاہے حالات جو بھی ہوں، حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، سچ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، سچ تو ہمیشہ غالب آنے کے لیے ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے اہل سچ کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ، اہل اسلام کے ساتھ، اللہ کا وعدہ ہے، اسلام تو ہے ہی غالب آنے کے لیے، ہے ہی غالب آنے کے لیے، لیکن پہلے کچھ امتحان کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اور اس طرح کے بے شمار صحابہ رضی اللہ عنہم، جن حضرات کو بڑی بڑی مصیبت خیز گھڑیوں سے اور مصیبت خیز امتحانات سے ان کو گزرنا پڑا، لیکن فضل خداوندی سے یہ جمے رہے جمے رہے جمے رہے، تو آج ان کے ناموں کو فخر کے ساتھ امت مسلمہ بیان کرتی ہے، جبکہ صحیح پوچھئے ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کی قبروں کے نشانات تک بھی مٹ گئے، نشانات تک بھی مٹ گئے۔ ابو جہل کی قبر جب بدر کے کنووں میں سے ایک کنویں کے اندر ان سب کفار مکہ جو مقتول تھے ان کی لاشوں کو اس ایک کنویں میں ڈالا اور بعد میں اوپر سے ان کو پاٹ دیا گیا، تو پاٹنے کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ ایک آدھ پتھر کا استعمال کیا، آج اس کنویں پر پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کیوں لگا ہوا ہے؟ جو بھی وہاں جاتا ہے وہ اس کو قبر کہہ سکتے ہیں آپ، وہ کنواں ہی ان کی قبر بنا ان لوگوں کی، تو اس پر پتھر مارتے ہیں سب لوگ، ان کفار کی قبروں پر پتھر آج بھی مارتے ہیں مارنے والے، اور برابر میں شہداء اسلام صحابہ رضی اللہ عنہم کی قبروں کی حفاظت ہے، ان کی باؤنڈری ہے، ان کی باقاعدہ زیارت کر کے اور باقاعدہ وہاں ثواب پہنچاتے ہیں لوگ، ان کی عظمتوں کے ساتھ زیارت کرتے ہیں، اور برابر میں وہ جگہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سائبان بنایا گیا تھا دھوپ سے بچنے کے لیے، خیمہ کہیے یا جو بھی آپ اس کو کہیں گے اس طرح کا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ سے بچایا جا سکے، آج اس جگہ پر بہترین خوبصورت مسجد موجود ہے،
الحمدللہ یہ سارے مناظر میں جب ذکر کر رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میری آنکھوں کے سامنے ہی ہیں، میں نے سب یہ دیکھے ہیں اللہ کی فضل سے۔ تو کیا حالات ہیں کہ حضرت سمیہ ہوں، بلال ہوں، یا خباب ہوں رضی اللہ عنہم، یا پھر دوسرے حضرات مظلومین صحابہ ہوں، ان سب کے نام آج بھی زندہ ہیں، ان کی قبریں محفوظ ہیں، لوگ فخر سے ان کے ناموں کو لیتے ہیں، جبکہ ظالمین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یا تو ان کی قبریں مٹ گئی ہیں، قبریں مٹ گئی ہیں، قبروں کے نام و نشان مٹ گئے ہیں، یا پھر یہ کہیے کہ اگر کسی ابو جہل جیسے یا اس کے ساتھیوں جیسی ملعون لوگوں کی اگر قبریں اس کنویں کی شکل میں اگر نشاندہی کی حد تک لوگوں کو معلوم ہے کہ بھئی اس کنویں کے اندر ان ملعونوں کو ڈالا گیا تھا، تو آج بھی وہاں پتھر مارے جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے، حق مٹتا نہیں ہے، وقتی طور پر حق دب جائے یہ ممکن ہے، لیکن حق مٹ جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پر دب جائے، وقتی طور پر وقت جو ہے آپ کو لگ رہا ہو کہ حق کا ہوگا کیا، حق کے لیے کبھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حق کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے، وہ غالب آ کر رہے گا جیسا کہ غالب آ کر رہا۔ ساری دنیا نے دیکھا، جس مکے کی سرزمین پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا مشکل تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس جگہ پر اس کے علاوہ کوئی جملہ نظر آتا ہو تو بتائیے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب مصر میں فرعون کے محل کو دکھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پہلے آپ ذرا ایک آواز آ رہی تھی، اس آواز کو سنیں۔ آواز کیا تھی؟ اذان کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ذرا اس آواز کو سنیے، آپ کہاں سے آ رہی ہے بتاتا ہوں۔ اذان کی آواز سنی گئی تو اذان کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہے تھے آپ دیکھتے ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہے اذان کی آواز؟ کہاں سے؟ فرعون کے محل سے آ رہی ہے، کہ وہاں مسجدیں بنی ہیں اور مسجد کے اندر اذان ہو رہی ہے، لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ جو فرعون حق کا دشمن تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا دشمن تھا، آج اس کے محل میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ کہاں ہے فرعون کی قبر؟ کہاں ہے اس کی قوم قبط کا حال؟ سب دھڑام ہو گیا، اس کے غرور کے وہ مینارے دھڑام ہو گئے، بلکہ اس کے محل سے اللہ کے کرم سے مسجدوں کی شکل میں اذان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ آواز نہ پہلے کبھی رک سکی ہے، نہ پھر آئندہ کبھی رک سکے گی۔ وقتی طور پر حالات آئیں گے، لیکن حق غالب آنے کے لیے ہے۔ وہی مکہ جہاں سانس لینا بھی اہل ایمان کے لیے مشکل تھا، آج وہاں کی گلی گلی سے لبیک اللہم لبیک کی آوازیں آتی ہیں۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ اس لیے حق کا نام لینے والوں، حق دبنے کے لیے نہیں ہے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو قربانیاں دیں، یہ بے مثال قربانیاں تھیں۔ ان قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے بعد جب ان حضرات نے قربانیاں دیں تب ہی تو اسلام پھیلتا رہا، پھیل رہا ہے، پھیلتا رہے گا۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔